ہر گھنٹے کے بعد سیاست بدلے گی. اس ملک کی بد نصیبی ہے جن پر دونوں باپ بیٹے پر 18 فروری کو 16 ارب کی فرد جرم لگنی تھی. وہ چور اور ڈاکو ایک صوبے اور ایک مرکز میں امیدوار ہیں. اور جو فیملی نظام، دوبارہ فیملی نظام جو ہے، یہ اس ملک کے لیے میں اداروں کو کہتا ہوں نمک کی کان ہے. یہ چور جو ہیں اب کہہ رہے ہیں جی ہم ان پہ ای سی ایل میں کل ڈالنا ہے، آج ڈالو. ہمارے کون سے وہاں ایون فیلڈ میں فلیٹ ہیں، 1/27 کی رات جاتے ہیں صرف روزہ رسول پہ سلامی دینے کے لیے. آپ پھنس گئے ہیں اپوزیشن والے. عمران خان بیٹھے بٹھائے مقبول ہو گیا ہے. حالانکہ ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں، ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم میں بھی بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کی اس بے وقوع، لوگ ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے. اور کیا ملا آصف زرداری کو جی؟ صوبے میں لوٹ مار کا مہینے کا بھتہ اس کو آتا ہے، بھتہ اس کو پہنچ رہا ہے. کیا اداروں کو نہیں پتا کہ بھتہ کون کون سے لوگ اس کو ہر مہینے پہنچاتے ہیں؟ 172 میں اگر 20 25 یا 30 یا 40 ناپسندیدہ لوگ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے، وہ ملک کی جمہوریت کو کیا بچا سکتے ہیں؟ 2 ہی راستے ہیں. نمبر 1 کہ ملک میں انتخابات کرا دیے جائیں. کتنے دن؟ میں نے آپ کو کہا ہر گھنٹے بعد اس ملک کی سیاسی صورتحال بدلے گی. اس 24 گھنٹوں میں پھر کہتا ہوں، ہر گھنٹے بعد ان 24 گھنٹوں میں صورتحال بدل سکتی ہے. اور ورنہ پھر آخری حل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ 155-60 اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہو جائیں، اگر وہ سچے سیاستدان ہیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میری یہ اس سے کمٹمنٹ تھی اور ہے. شاید میں ریٹائر ہونا چاہتا تھا، میرے سارے کام ہو گئے سوائے ایک نالا لئی رہ گیا، لیکن ایسے وقت میں مجھے اور زوردار طریقے سے ایکٹیو ہونا ہے. ان چوروں کو بے نقاب کرنا ہے. عدالتیں جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، عدالتیں فرد جرم نہیں لگا سکی 18 فروری کو. میں عدالت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، یہ حقیقت ہے کہ ڈیٹیں لیتے رہے. اور اگر غیر ملکی سازش ہے، اگر غیر ملکی کانسپریسی ہے، تو جن لوگوں نے کی ہے ان پارٹیوں کو، ان پہ غداری کے مقدمے کیے جائیں، ان کی جماعتوں کو بین کیا جائے. اور اب فواد چودھری صاحب کے پاس لا منسٹری ہے اور وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں. سو 4 راستے ہیں. نمبر 1 کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں، رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں. یہ حکومتیں نہیں چل سکتی. عمران خان مقبول ترین سیاستدان ہے آج کے دن. دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی ہے. اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی ٹی آئی کے لوگ نشستوں سے مستعفی ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں. اور آخری، میں نے کبھی درخواست نہیں کی زندگی میں، میں اداروں سے براہ راست درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے. لڑائی گلی محلے میں چلی گئی ہے، بھابڑا خانہ تک چلی گئی ہے. لڑائی تیلی محلے اور لاٹو محلے تک چلی گئی ہے. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اور یہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. کیا یہ کوئی دنیا کی سیاست اور انصاف ہے کہ مقصود چپڑاسی اور سرور بھلے والے اور دہی والے پتاشے والے اس ملک کو چلائیں گے؟ اور 16 ارب روپے کے کیس ہیں. ایک آدمی نے 2 کے 3 بٹیرے پکڑے، اس نے کہا ایک میرا، دوسرا اس نے کہا یہ میرے بیٹے کا. اس نے کہا ایسی کی تیسی جو مجھ سے اور میرے بیٹے سے یہ بٹیرے لے. وہ یہ بٹیرے پکڑ رہے ہیں. یہ 22 کروڑوں کو بٹیرے سمجھنے والے لوگ، میں ان کے خلاف سیاسی اعلان جنگ کر رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کا ساتھی نہیں ہوں. میں نے کبھی اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ کو ممبرشپ بھی نہیں کی، اکیلی سیٹ پر سیاست کی.
لیکن یہ چور بازاری، یہ لوٹ مار جنہوں نے اس ملک کو لوٹا نوچا، یہ سیاسی مردے، ان کو دفن کرنا میرا سیاسی ذمہ داری ہے. ورنہ میں عمر کے حصے میں السلام علیکم کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے پاس اب کام نہیں تھا اور یہی کام ہے. اور شاید میں رمضان کے بعد یا عید کے بعد کسی ایک ٹی وی پہ بطور اینکر بھی آ رہا ہوں. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے